अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ। जी जी, तो वीडियो चला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल दीजिए। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी चलाएं, वीडियो चलाएं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, ये सुनने निसाई है मेरे हाथ के अंदर। इसके अंदर ये फरमान मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान निसाई शरीफ में हदीस नंबर 3690 है। इसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। पाक महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान किताबुल हिबा बाबु हिबातिल मुशा के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। बस क्या यहाँ पे फरमाया है रुके, मेरे नबी? यहाँ पे रोके वीडियो। इन्होंने जो बाब पढ़ा है बाबु हेबतुल मुशा, हेबतुल मुशा, तो हेबतुल मुशा ये जरा जहन में रखिएगा, अभी बहुत काम की चीज आएगी। इन्होंने जो बाब पढ़ा है और हेबतुल मुशा जो इमाम नसई रहमुल्लाह ने बाब बांधा है, उसको जरा जहन में रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। आगे मैं याद दिलाऊंगा कि बाब क्या है इस पे। जी आगे बढ़ें। किताबुल हिबा बाबु हिबातिल मुशा के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। क्या फरमाया है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? फरमाया कूमू, खड़े हो जाओ, कूलू, कहो क्या? नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, हम रब के नबी से मदद मांग रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो नस्तईन, वो नस्तईन, वो फातिहा वाला नस्तईन जिसके बारे में लोग कहते हैं नमाज के बाहर तुम भूल जाते हो। ये नमाज के बाहर भूले नहीं, ये सहाबा बोल रहे हैं। और कहा किसने? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कूमू, खड़े हो जाओ, कूलू, कहो, कहो सहाबा, कहो क्या? इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांग रहे हैं। नस्तईनु। देखिए, इन्होंने एक हदीस सुनन नसई की पेश की है और उस हदीस को पेश करते हुए इतना बड़ा ब्लंडर आप देखें कि सूरह फातिहा में जो तौहीद की तालीम दी गई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और ये ऐलान करते हैं कि ऐ अल्लाह, हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इस शख्स ने आप देखें कि कितनी जुर्रत के साथ सूरह फातिहा का हवाला भी दे दिया, कहा ये नस्तईन सूरह फातिहा वाला है। यानी अब जैसे अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, यानी सूरह फातिहा में जो हम कहते हैं वो अलग चीज है, हम उसके बरखिलाफ यहां जा सकते हैं। सूरह फातिहा वाला नस्तईन इसको बोल दिए। तो चलिए हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो रवायत उन्होंने पढ़ी है, इसकी सनद और इसके मत दोनों लिहाज से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं सनद के लिहाज से कुछ बातें आपके सामने रख दूं। जरा इसको दिखाएं जरा स्क्रीन पे, इस रवायत को। ये सुनन नसई का जो नुस्खा है, ये हदीस नंबर 3688 के तहत है। इन्होंने नंबर गलत बताया या किसी और नुस्खे का बताया होगा, लेकिन असल में जो रवायत है ये 3688 के तहत ये रवायत है। ये थोड़ा सा बड़ा करके जो मैं नंबर बता रहा हूं वो दिखाएं जरा बड़ा करके, 3688 ये जरा दिखाएं सिर्फ। हाँ, इसकी सनद आप देखिए जरा। इसकी सनद में है कि अन मोहम्मद बिन इसहाक अन अमर बिन शुएब। ये जरा गौर से देखिएगा, इनका दोगलापन मैं आपके सामने साबित करता हूं। ये जो सनद है इसमें मोहम्मद बिन इसहाक है। मोहम्मद बिन इसहाक इमामुल मगाजी हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। और ये जो रावी हैं मोहम्मद बिन इसहाक रहमहुल्लाह, ये अहले हदीस जो दलाइल पेश करते हैं उनमें बहुत सारी रिवायतों में ये आते हैं। जैसे तलाक का मसला आता है, उसकी सनद में भी आते हैं मोहम्मद बिन इसहाक रहमहुल्लाह। एक बहुत ही अहम मसला है इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का, उसमें भी मोहम्मद बिन इसहाक रहमहुल्लाह आते हैं। तो ये लोग जब भी हम कोई ऐसी रवायत पेश करते हैं जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक आ जाए, तो ये लोग मोहम्मद बिन इसहाक को दज्जाल बोलते हैं, कहते हैं दज्जाल मिन दजाजला, कहते हैं इमाम मालिक ने इनको दज्जाल कहा।
یہ जरे करके उस रवायत को रिजेक्ट करते थे। सूरह फातिहा की मशहूर रवायत है, थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं आपको दिखा देता हूं इसको थोड़ा। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 823। ये नीचे जो हदीस, ये जो हदीस आ गई आपके सामने 823, इसमें क्या है कि उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, फज्र की नमाज थी। देखिए इमाम का जिक्र है, मुक्तदी के जिक्र है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात की, हमने पीछे से किरात की। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किरात भारी हुई तो आपने सलाम फेरने के बाद कहा कि लअल्लकुम तक़रऊना खल्फा इमामिकुम, कि लगता है कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो। तो साहबा ने कहा जी हाँ हम पढ़ते हैं। क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, क्या कहा? कहा कि नहीं ऐसा मत करना सिवाय सूरह फातिहा के। फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। ये वो हदीस है कि जब भी कोई अहले हदीस इसको पढ़ता है, ये हनफियों का तबका, चाहे वो देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, ये मोहम्मद बिन इसहाक पे टूट पड़ते, मोहम्मद बिन इसहाक पर ये लोग टूट पड़ते, उनको दज्जाल और कज़्ज़ाब और न जाने क्या क्या जरे करते। और जब हम मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह की तौसीक साबित करते, दरअसल इमाम मालिक रहमुल्लाह ने जो कहा दज्जाल, वो उनकी पर्सनल नाराजगी थी। मोहम्मद इमाम मगाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नोक झोंक हो गई थी, कुछ बातचीत हो गई थी, अनबन हो गई थी, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, बाद में उन्होंने रुजू भी कर लिया। ये खुद जो है इनके अरफ तकमील में लखनवी साहब ने भी लिखा कि उन्होंने जो कहा गुस्से में कहा, बाद में उन्होंने रुजू कर लिया, कोई मसला ही नहीं। लेकिन बिना मतलब के मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह पे लोग टूट पड़ते। जब हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा की दलील पेश करते हैं तो इसी रावी पर, इसी सनद पर ये टूट पड़ते भेड़िए की तरह से, जिस सनद से ये अपनी दलील पेश कर रहे हैं, वो भी अकीदे के मसले में, वो भी अकीदे के मसले में यही रावी इनके यहां हुज्जत बन गया। और हम इबादत के मसले में जब पेश करते हैं इसी रावी की हदीस को, तो ये लोग इस पे जरे कर देते हैं। दो तरह की जरे करते हैं, एक तो मोहम्मद बिन इसहाक को दज्जाल कहते हैं, और जब उनकी तौसीक हम साबित कर देते हैं, सारी जरे को रफा कर दे, तो कहते हैं देखो अन से रवायत किया है, तो अगर सेका भी मान लो तो मुदल्लिस से इसकी रवायत काबिल कबूल नहीं की। तो जो रवायत इन्होंने पढ़ा है उसमें मोहम्मद बिन इसहाक अन से रवायत किया, लेकिन ये इनके लिए दलील हो गई। और हम जब पेश करते हैं अबू दाऊद की रवायत, तो कहते हैं, एक तो कहते हैं मोहम्मद बिन इसहाक सेका नहीं, जब हम सेकाहत साबित कर देते हैं तो कहते हैं कि अन से रवायत किया। हालांकि अन इन्होंने हदसना भी कहा मुस्लिम अहमद की रवायत में। आगे बढ़े, आप देखें अगली रवायत में, हदीस नंबर मुस्लिम अहमद की हदीस नंबर 22745, ये मुस्लिम अहमद की जो है रवायत है। इसमें इमाम अहमद, मुस्लिम अहमद की जो रवायत है, इसमें आप देखेंगे कि इब्न इसहाक ने हदसनी कह दिया, इब्न इसहाक ने इसमें हदसनी कह दिया, इब्न इसहाक हदसनी मकबूल। ये वही रवायत है पूरा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की। तो अगर अहले हदीस अदालत से सुन रहे हो तो इसको नोट कर लें, मुस्लिम अहमद की रवायत। और भी कई रवायतों में जिन्होंने हदसना कहा, लेकिन ये मुस्लिम अहमद की एक रवायत है जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक ने हदसनी कह दिया। इसलिए सुनन अबी दाऊद की रवायत पे एतराज नहीं हो सकता है, वहां पे अन है तो एतराज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां उन्होंने हदसनी कह दिया और मतन सेम है, पूरा वाकया सेम है। ऐसा नहीं कि यहां का मतन अलग है, वाकया अलग है, वहां का वाकया अलग है, सेम वाकया है, सेम बात है, और इमाम इब्न इसहाक रहमुल्लाह ने हदसना कह दिया है। इसलिए हमारी जो रवायत है, हमारी जो दलील है सूरह फातिहा पढ़ने वाली, वो तो सही साबित होगी। इनके कहां से सही साबित होगी? ये मोहम्मद बिन इसहाक इनकी रवायत में है और वो भी अन से रवायत कर रहा है। ठीक है, ये एक दोगलापन मैंने इनको आपको दिखाया कि इसी सनद से जब हम कोई दलील पेश करते हैं तो ये टूट पड़ते हैं सनद पे, वो भी हम इबादत में पेश करते हैं, और ये अहकाम में और ये अकीदे में इसी सनद से रवायत पेश करेंगे, शर्म नहीं आती इनको। अच्छा, दूसरी चीज हम वापस पलटते हैं जो शुरू में आई है, जो हदीस 3688 बिल्कुल शुरू में देखिए, सनद में एक और चीज दिखाता हूं। एक दोगलापन इनको मैंने दिखा दिया, दूसरा भी दिखाता हूं। मोहम्मद बिन इसहाक से आगे की सनद देखें, अन अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दीही, बड़ा ही मशहूर सिलसिला है और बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी रवायतें इसी रूट से आती है, इसी सनद से आती हैं। एक दो रवायत नहीं, बहुत सारी रवायतें आती हैं। उन्हीं में से एक रवायत है कि ईदैन में हम लोग जो ईद की नमाज में पहली रकत में जो हम 7 तकबीर कहते हैं, दूसरी में 5 तकबीर कहते हैं। तो ये जो हमारी दलील है वो भी
اسی روٹ سے آتی ہے, اس کی بہت ساری سند ہے لیکن ایک سند یہ بھی ہے. آگے ذرا دکھائیں, حدیث نمبر سنن نبی داؤد کی حدیث لائیں, حدیث نمبر 1151 یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الاخرہ والقراءۃ بعدہما کلتہما, کہ تکبیر جو کہیں گے تکبیرات زوائد, یہ عید الفطر میں پہلی رکعت میں 7 ہے اور دوسری رکعت میں کتنی ہے 5. یہ جو ہمارا اہل حدیث کا جو عمل ہے, یہ لوگ عید میں ان کی تکبیرات میں لڑے ہیں, الگ تعداد ان کی. یہ جو ہماری تعداد ہے وہ کئی سندوں سے ہے, اس میں سے ایک سند یہ ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. تو یہ جو سند ہے اس پر یہ لوگ پیٹ پڑتے ہیں, یہاں بھی لوگ ذرا کرنا شروع کر دیتے کہ یہ جو چین ہے یہ صحیح نہیں ہے. لیکن وہ عقیدے کے مسئلے میں دیکھیں کتنی جو ہے گھٹائی سے وہ روایت اس سند سے وہ اپنی دلیل پیش کر دیا. تو یہ ان کا معاملہ, یہ دوسرا دوغلا پن ہے ان کا, یعنی سند کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے سے اگر ہم کوئی دلیل پیش کرتے تو یہ لوگ نہیں مانتے, ریجیکٹ کر دیتے, اس کو خارج کر دیتے, سند پہ ٹوٹ پڑتے. اور آج یہ لوگ اسی سند سے بڑے مزے سے پیش کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ان کو پکڑے گا نہیں, ان کو کوئی ان کا جو کرتوت یاد نہیں دلائے گا. تو ہم ابھی متن پر نہیں, ابھی ہم سند پہ بات کر رہے ہیں کہ میں ان کا کرتوت یاد دلا رہا ہوں کہ کس طرح کی یہ ان کا دوغلا پن ہے کہ ان سندوں سے ہم اگر کوئی روایت پیش کرتے ہیں یا سند پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, جبکہ ہم احکام میں کوئی بات پیش کرتے ہیں, اور یہ عقیدے میں اس طرح کی سندوں سے آئی ہوئی روایت کو یہ لوگ دلیل بنا رہے ہیں. یہ میں نے سند پر بات کر لی. اب آئیے متن پر آتے ہیں, واپس سے آتی ہے اس حدیث میں, دیکھیے اس میں ہے کیا. حدیث نمبر سنن نسائی کی 3688, اس کے الفاظ کیا. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے. تو یہ جو قبیلے حوازن ہے, ان کے بھی عورتیں اور کچھ مرد یہ قید کر لیے گئے, جنگی قیدی یعنی غلام بنا لیا جاتا ان کو. تو یہ جب قید ہو گئے اور قید ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کچھ آئے اور کچھ کو تقسیم کیا گیا, صحابہ کرام کے حصے میں آئے. یہ قیدی بانٹ دیے گئے, غلام بنا لیے گئے کیونکہ جنگی قیدی تھے. بعد میں ان کے رشتہ دار لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو دیکھیے صحابی کہتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو یہ اتت وفد حوازن, حوازن قبیلے حوازن کے کچھ لوگ آئے اور یہ لوگ اصل میں مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے, قیدی بنا لیا ہے, غلام بنا لیا ہے, تو ان کو اگر آپ, ہم مسلمان ہو چکے ہیں, تو اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی. فن علینا, ہم پر احسان کریں, ان کو چھوڑ دیں, یعنی ان کو آپ چھوڑ دیں. فقال, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے 2 چیزیں اپنی کسٹڈی میں لیا ہے. ایک تو تمہاری جو مال و دولت تھا وہ بھی ہم نے لے لیا ہے, جنگ میں ہماری فتح ہوئی ہے, ہم نے لیا, اور تمہارے آدمی بھی عورتیں بھی غلام بنائی گئی. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ لوگوں کو دی جا سکتی ہے. آپ کیا لوگے, پیسے چاہیے, مال چاہیے, یا جو تمہارے لوگ قیدی بنا لیے گئے ہیں, ان دونوں میں سے کیا چاہیے آپ کو؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ بل نختار نساءنا و ابناءنا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اختیار دیا, قد خیرتنا بین احسابنا و اموالنا بل نختار نساءنا و ابناءنا, ہماری جو عورتیں, ہمارے جو بچے, وہ ہم کو واپس کر دیجئے, اس کو ہم منتخب کرتے ہیں, یہ ہمیں لوٹا دیجئے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اما ما کان لی ولبنی عبد المطلب فولکم, کہ دیکھو میرے اور عبد المطلب کے حصے میں جو آیا, بنو عبد المطلب کے حصے میں جو آیا وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں, میں تمہیں دیتا ہوں. میرے حصے میں جو آیا ہے, ہمارے پریوار کے حصے میں, اہل بیت کے حصے میں جو آیا وہ تو ہم نے دے دیا, لیکن جو میں بانٹ چکا ہوں مسلمانوں میں, تو ان تک جا چکا ہے, اونرشپ ٹرانسفر ہو چکی ہے, ان کی ملکیت میں ہم دے چکے ہیں, تو یہ آپ ان کو جا کے راضی کرو, ان سے جا کے بات کرو آپ. تو کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا, ایسا کرو کہ جب ظہر کی نماز ہوگی تو نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو جانا.
फकुल, और कहना कि इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुमिनीन अविल मुस्लिमीन फी निसाइना व अबनाइना, और कहना कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के साथ आप लोगों से अर्ज करते हैं कि हमारी जो औरतें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमें वापस कर दो। यहां मकसद क्या है? मकसद यह है, यहां पूरा जो सियाक है वाक़े का, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बना के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। अल्लाह के नबी से मदद मांगने की बात नहीं हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बना के और मुसलमानों से जो उनके हिस्से में बांट दिए गए थे, इनकी औरतें और इनके लोग गुलाम बना लिए गए थे, उनको वापस मांगने का मुतालबा कर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं सिफारिशी की बात कर रहा हूं, ये बाकायदा उस रवायत में, मुस्लिम अहमद की रवायत में ये लफ्ज मौजूद है। यहां तो देखिए मोहम्मद बिन इसहाक अनसे रवायत किया, ये सनद ज़ईफ है, लेकिन मुस्लिम अहमद में मोहम्मद बिन इसहाक ने इसी वाक़े में हदसना कहा है, लेकिन वहां पे ये अल्फाज बदल रहे हैं, ये अल्फाज नहीं है। अब आगे बढ़े, मुस्लिम अहमद की रवायत भी दिखा दें। मुस्लिम अहमद की जो रवायत है वो हदीस नंबर है 7037 7037। जरा ये दिखाएं, 7037 ये हदीस है। जरा सनद देखें, हदसना याकूब हदसना अबी अन मुहम्मद बिन इसहाक क़ाल व हदसनी, यहां इन्होंने हदसनी कह दिया, रवायत हो गई सही। सुनन नसई की जो रवायत थी वो अन था, वहां सनद में मसला था, लेकिन यहां इन्होंने हदसनी कह दिया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन नीचे जो मतन के अल्फाज है वो चेंज हो रहे हैं। हमने जब आपको मिसाल देते हैं ना कि सुनन नबी दाऊद में हम जो सूरह फातिहा वाला वाकया पेश करते हैं, वो भी मुस्लिम अहमद में हम आके देखते हैं तो मोहम्मद बिन इसहाक हदसना बोल रहे हैं, लेकिन वहां मतन सेम है, यानी वाकया पूरा सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। लेकिन यहां पे तब्दीली क्या हो रही है कि सुनन नसई में नस्तईन का लफ्ज था, यहां पे क्या है, इन्ना नस्तशफिउ बिरसूलिल्लाह। यहां के अल्फाज देखिए बहुत ही वाज़ेह। अगर कोई जिद करेगा नस्तईन के लफ्ज पर, तो हम ये कहेंगे भैया उस लफ्ज के साथ जो सनद उसको सही साबित करके बताओ। हालांकि नस्तईनों का मतलब वही है जो इस रवायत में हदीस की शरह होती है। वहां नस्तईन का मतलब वो नहीं जो ढलने से बंदे ने कह दिया कि वो सूरह फातिहा वाला नस्तईन है। ये सूरह फातिहा वाला नस्तईन नहीं है, ये शफाअत वाला है। हम इस बात की दलील दे रहे हैं कि मुस्लिम अहमद में बाकायदा दूसरी हदीस है, वो वजाहत कर रही है ये कौन सा नस्तईन है, ये सूरह फातिहा वाला नस्तईन नहीं है। इस बरेलवी आलिम ने बहुत बड़ी खयानत की, बहुत बड़ी बदनामी की है। ये सूरह फातिहा वाला नस्तईन नहीं है, ये तो दावा ठोक दिया हवा में, लेकिन कोई दलील नहीं दिया। मैं आपको दलील दे रहा हूं कि ये शफाअत वाला नस्तईन है। दलील यह है कि मुस्लिम अहमद में जहां मोहम्मद बिन इसहाक हदसना बोले, जो सनद सही है वो सनद तो सही है, ये सनद सही है, और इसमें जो सही अल्फाज आ रहे हैं आप देखें। फरमाया कि फकुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसा करना, जोहर की नमाज के बाद लोगों से क्या कहना। देखिए बहुत ही यहां पे मफहूम बिल्कुल क्लियर रहा। कहा कि कहना है इन्ना नस्तशफिउ बिरसूलिल्लाहि इलल मुस्लिमीन, कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बना रहे हैं मुसलमानों के पास। यानी हमारे नबी सिफारिश करेंगे मुसलमानों से कि भैया इनके जो औरतें और बच्चे तुम्हारे हिस्से में आए हैं, इन्हें लौटा दो। अभी मुस्लिमीन इला रसूलिल्लाह। देखिए अगला पार्ट बड़ा है, मैं यहां सिर्फ नबी के बारे में, मुसलमानों के बारे में, कि हम मुसलमानों को भी सिफारिशी बनाएंगे कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें। यानी अल्लाह के नबी के हिस्से में जो आया वो हमको लौटा दे, मुसलमानों को जो हिस्से में आया वो लौटा दे। अल्लाह के नबी सिफारिश करते मुसलमानों से, मुसलमान सिफारिश करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दोनों तरफ से हमको जो हमारे आदमी जो इनके कब्जे में आए हैं इनके सामने लौटा दिया जाए। तो ये पूरा मामला क्या है कि जंग में इनके बच्चे, इनकी औरतें जो कैदी बना लिए गए थे, इनके आदमी और इनकी औरतें जो कैदी बना लिए गए थे, उनको वापस ले रहे हैं, और वापस लेने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तरीका बताया कि नमाज के बाद खड़े होकर तुम लोग अपील करना मुसलमानों से, साहबे किराम से, और मुझे सिफारिशी बना लेना, मैं इसे कहूंगा ये लौटाएंगे, और ये लोग कहेंगे हम लौटा देंगे, हम सब लौटा देंगे आपको। तो ये बताइए क्या गैरुल्लाह से ये नस्तईन वाला मामला है यहाँ पे, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मदद मांग रहे?
بھائی ان کے بال بچے ان کے قبضے میں جا چکے ہیں جنگی طور پہ, مطلب باقاعدہ قانونی طور پہ ان کے پاس گئے ہیں, یہ لوگ اس کو واپس مانگ رہے. اس کے لیے نستعینوں کا لفظ آیا ہے سنن نسائی میں, اور یہاں پہ شفاعت کا لفظ آیا ہے, نستشفیوں کا لفظ آیا ہے. بات بہت کلیئر ہے, بہت واضح ہے, اس میں ذرا سا بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ بھائی اپنی چیز جو ان کے تحویل میں جا چکی ہے اس کو واپس لینے کے لیے سفارش کر رہے ہیں. یہ سفارش کی بات ہے, یہ مدد مانگنے والی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں دونوں طرف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارشی بنا رہے ہیں, صحابہ کو بھی سفارشی بنا رہے ہیں. تو کیا آپ دوسرے یعنی جو اس روایت میں جو اگلا جملہ ہے کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ کہیں گے کہ کسی سے بھی مسلمان سے مدد مانگو؟ یعنی ہر آدمی سے آپ جو ہے یعنی پھر نستعینوں تو سب پر فٹ ہو گیا, کچھ بچا ہی نہیں, ہر مسلمان کو لے جا کے آپ نے نستعینوں فٹ کر دیا. تو بہرحال یہ مسلم احمد کی روایت اور اس کی سند صحیح ہے. دیکھیے یہاں محمد بن اسحاق نے حدثنی کہا, وہ جو نستعینوں لے کر آپ پکڑے ہوئے تھے سورہ فاتحہ سے ملا رہے تھے اس کی سند صحیح نہیں, اس کی سند صحیح ہے. اس روایت کو صحیح تبھی مانا جائے گا جب اس کا مفہوم بھی وہی مراد لیا جائے جو یہاں پر ہے. جو نستشفیوں میں جو مفہوم ہے یہی مفہوم وہاں بھی مراد لے تو ہم کہتے ہیں اس کے سپورٹ سے روایت بھی صحیح ہو جائے گی. لیکن وہاں اگر آپ نستعینوں میں کچھ بھی گڑبڑی کریں گے, کوئی دوسرا مفہوم نکالیں گے تو وہ مفہوم اس سے ٹکرا جائے گا, پھر وہ چیز آٹومیٹک وہ روایت ضعیف ہو جائے گی. تو بہرحال یہ میں نے متن کی آپ کے سامنے وضاحت کر دیا کہ یہاں مدد مانگنے کے والا یعنی سورہ فاتحہ والا نستعینوں نہیں ہے بلکہ یہ سفارش کرنے والی بات ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز بہت ہی اہم چیز کہ ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے نا, یہ جو بدعتی حضرات ہیں یہ کوئی بھی حدیث کا جو اصل مقصود ہے یعنی کوئی محدث ایک چیز کو پروف کرنے کے لیے ایک چیز کو بتانے کے لیے حدیث کو پیش کرتا ہے, وہ چیز نہیں لیں گے, اس کو یہ لوگ پک اپ نہیں کریں گے, وہ اس میں اپنی بدعت ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے. اب جیسے دیکھیے محرم 10 محرم کا روزہ ہے, عاشورہ کا روزہ ہے. اب جب محدثین وہ روایت اپنی کتب احادیث میں ذکر کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. یہ لوگ وہاں سے حدیث اٹھائیں گے اور دلیل اور اس میں اصطلاح کیا کریں گے کہ 10 محرم کو سب سے زیادہ کھانا کھانا ہے, بیٹھ کے دیگے چڑھانا ہے, میلاد منانا ہے. ربیع الاول میں میلاد منانے بیٹھ جائیں گے, وہ محرم میں کیا کہتے ہیں جشن منانے بیٹھ جائیں گے. تو آپ سوچیں کہ جہاں روزے کی بات ہے اصل اس لیے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور استدلال کچھ اور کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ پوری روایت جو پیش کی ہے اس عالم نے شروع میں باب کو پڑھا بھی ہے, اس کی ویڈیو میں شروع میں دیکھیں گے تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہیبت المشا, امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہیبت المشا. ہیبت المشا کیا ہوتا ہے؟ ہیبت المشا جو پراپرٹی جس میں کئی لوگوں کا حصہ ہے, یا ہیبت المشا یعنی ایسے مال کا ہیبا, ہیبا مطلب گفٹ, اور مشا مطلب مشترکہ مال, یعنی اونرشپ, جوائنٹ اونرشپ ہے, یعنی کئی چیزوں کا ایک مال میں کئی لوگ حصے دار ہیں, جوائنٹ پراپرٹی ہے, مشترکہ مال ہے. مشترکہ مال میں ہیبا کرنا جیسے وراثت ہے, کسی آدمی کا بچے ہیں اور باپ مر گیا, باپ کے مرنے کے بعد پوری پراپرٹی بچوں گے, لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوا تو پراپرٹی کیا ہے, وہ پراپرٹی سارے وارثین کی مشترکہ ہے. وراثت کی تقسیم سے پہلے مال وراثت مشترکہ ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی وارث تقسیم سے پہلے ہیبا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. چاروں امام میں امام شافعی, امام مالک, امام احمد, یہ تینوں امام کہتے ہیں کہ جو مشترکہ جو پراپرٹی ہے اس کی تقسیم سے پہلے ہیبا ہو سکتا ہے, گفٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی اپنا حصہ گفٹ کر سکتا ہے. لیکن احناف کرتے نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, پراپرٹی جب تک تقسیم جو قابل تقسیم ہو جب تک تقسیم نہ ہو جائے ہیبا آپ نہیں کر سکتے, آپ ہیبا کر نہیں سکتے. اسی لیے وراثت میں ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ وہ باپ کے مرنے کے بعد سب بھائیوں نے دبا لیا اور بہنوں نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے. تو کسی بھی دیوبندی, حنفی, بریلوی, دیوبندی کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کریں, سرچ کریں کہ اگر بہن نے وراثت کا حصہ معاف کر دیا تو معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو سارے حنفی فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئیں گے نہیں معاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہیبت المشا جائز نہیں ہے. یعنی بیوی یعنی بہن جو ہے یعنی مرنے والے کی جو بیٹی ہے اس ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, اس کے پاس اس کے ہاتھ میں آیا نہیں ہے, اونرشپ اس کو منتقل نہیں ہوئی ہے, تو اس سے پہلے وہ ہیبا نہیں کر سکتی, بھائی کو دے نہیں سکتی ہے.
اس لیے لوگ ہر ویب سائٹ میں کیا بتاتے ہیں کہ اگر بہن کو بھائی کو دینا ہو تو پہلے ریسیو کرے، پہلے اس کی اونرشپ لے، لینے کے بعد دوبارہ بھائی کو دے. تو یہ جو نوٹنکی لوگ ہیں نا، ہیلا بازی، اب صاحب صاحب کہتے تھے بھائی بہن کا حصہ کائے کو بھائی کو دے دے گی، لیکن انہوں نے جو نوٹنکی کر کے رکھا ہے ہیلا بہانا کر کے کہ نہیں وہ بہن پہلے لے لو بعد میں دیکھ کیوں دے بھیا. بہرحال میں تمہیں دوسری طرف جا رہا ہوں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو وراثت کے مسئلے میں ان کا جو ساری ویب سائٹ پر فتویٰ پڑا ہوا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے بہن بھائی کو نہیں دے سکتی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ہیبت و مشاہ جائز نہیں ہے. اس فتوے کے پیچھے جو اصل لاجک ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں ہیبت المشاہ جائز ہی نہیں ہے. اور یہ حنفی عالم بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ امام نسائی نے باپ دادا ہیبت المشاہ. تو جو باپ دادا ہے، جو بتا رہے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ، وہ بتا رہے ہیں کہ ہیبت المشاہ جائز ہے. اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو لوگ آئے، جو ان کے مرد یعنی قبیلے حوازن کے جو مرد عورتیں آئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا تھے، مشترکہ تھا سب، لیکن اللہ کے نبی نے ہبہ کر دیا، میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہبہ کر دیا، اس میں کئی لوگوں کا حصہ تھا لیکن آپ نے اس کو ہبہ کر دیا. تو امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہیبت المشاہ جائز ہے، اور راجح یہی ہے. ائمہ اربعہ میں سے 3 امام، مذاہب اربعہ میں سے 3 مذہب کا اتفاق ہے، اور جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ ہیبت المشاہ جائز ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ حدیث جو اصل پیغام دے رہی ہے، جو اصل مسئلہ بتا رہی ہے، یہ حنفی لوگ مانتی نہیں اس کو، یہ بریلوی عالم نہیں مانتا اس بات کو. تو ہیبت المشاہ پر یہ امام نسائی نے باپ دادا، جو حدیث جو اصل پیغام دے رہی ہے، ہیبت المشاہ کو جائز قرار دے رہی، اس کو یہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں دوسرا عقیدے کا مسئلہ نکالیے، جو چیز ہے، جو ہے حدیث میں اس کو مانی ہے، اور جو چیز حدیث میں نہیں ہے زبردستی اس کو اس میں گھسیڑ لے. یہ کتنی بڑی غلط بیانی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس جو ہے بریلوی عالم صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ لفظ سے پکڑ کے نستعین ہو آ گیا، بھائی لفظ آ گیا تو جو چاہو استعمال کر لو گے. اچھا میں بات ختم کروں گا لیکن ایک اور مثال دیتے ہیں، بڑی ہی دلچسپ ہوگی انشاءاللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4003. 4003. اگر ہر جگہ نستعینو دیکھ کے آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ والا نستعینو ہے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ آپ جو ہے گھاس پھوس ڈھیلا اور پتھر سب سے مدد مانگنا شروع کر دو گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں 4003. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4003. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حسین علیہ السلام، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری میں جو علیہ السلام جگہ جگہ لکھا ہوا، یہ بعد میں جو ہے جو نساخ ہم لوگوں نے لکھا، پرانے نسخوں میں آپ دیکھیں گے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے گا اس میں. تو اس میں لکھا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں ان علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کانت لی شارفا من نصیبی من المغنم یوم بدر. کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میرے حصے میں اونٹ آیا، میرے حصے میں آیا اونٹ نہیں آئی. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتانی مما آفا اللہ علیہ من الخمس یومئذ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو خمس آیا تھا اس میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا تھا. تو 2 جگہ سے ان کو مل گیا، ایک تو ان کا حصہ آیا اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو ہے تو وہاں سے بھی اٹھا کے علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا، تو ان کے پاس اچھا خاصا مال جمع ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا تو فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، یہاں علیہ السلام میں بتا چکا کہ نساخ نے لکھا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ان کی شادی ہوئی تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب میرے پاس مال جمع ہو گیا، میری حیثیت ہو گئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یعنی اپنی بیوی کو اپنے گھر لا سکوں، رخصتی کر سکوں، نکاح تو ہو چکا تھا، رخصتی کرنا تھا تو اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، انتظام تھا. تو بولے کہ جب میرے پاس اتنا سارا انتظام ہو گیا تو پھر میں نے یہ پلان کیا، میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں اپنے یہاں لا سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ وَعَدْتُ رَجُلًا سَوَّاغًا فِي بَنِي قَنْقَا أَن يَرْتَحِلَ مَعِي، تو بنو قنقا کے ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ، ہم اذخر گھاس ایک ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم لے کر آتے ہیں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ، اس کو مِنَ السَّوَّاغِينَ، تو ہم اس کو بیچیں گے، یعنی وہ گھاس بھی نکال کے لاتے ہیں اس کو بیچیں گے، اس سے بھی کچھ پیسہ آئے گا. فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، اس سے ہم اپنی شادی کا ولیمہ کریں گے، یعنی اپنے ولیمے میں
ہم اس سے مدد لیں گے. اب یہاں پہ جو فنستعین بھی ہے یہ ہا کا مرزا کیا ہے؟ یعنی اذخر گھاس ہے، یہ لائیں گے بیچیں گے، اس سے ہم مدد لیں گے اپنے ولیمے میں. آپ ذرا سوچیں کیا اس سے وہ کوئی یہ اصطلاح کرنے بیٹھ جائے کہ گھاس سے بھی مدد طلب کریں گے؟ یہ بریلی مفتی کی طرح سے، بریلی عالم کی طرح سے کوئی کہے کہ یہ سورہ فاتحہ والا نستعین یہاں آ گیا، یہ سورہ فاتحہ والا نستعین ہے، یہاں پہ سورہ فاتحہ والا نستعین ہے. کیا اس سے کوئی یہ ثابت کرے گا گھاس پھوس سے بھی مدد لینا جائز ہے؟ یہ گھاس سے کرے اس کو لائیں گے بیچیں گے، اس سے ہم فنستعین بھی فی ولیمۃ عرسی، اس سے ہم مدد لیں گے. تو یہاں مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے بھائی، ایک چیز ہے اس کے ذریعے کوئی چیز حاصل کرنا ہے. تو یہاں پہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے. ان کی طرف سے ٹیڑھا کو استعمال کرے تو چلو بت کو بھی پوجا کرنا شروع کر دے، پتھروں کو پوجا کرنا شروع کر دے، گھاس پھوس کو ڈھیلا پتھر کو پوجنا شروع کر دے. اس طرح سے کہیں بھی نستعینو آ گیا تو اسے لے جا کے سورہ فاتحہ والا نستعینو سمجھ لینا. اس بریلوی سے کوئی پوچھے کہ صحیح بخاری میں جو فنستعینہ آیا ہوا کیا سورہ فاتحہ والا نستعینہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو سنن نسائی کا نستعینو آ گیا اس کو کیسے ملا دیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں کی اس روایت میں غیر اللہ سے مدد مانگنے والی کوئی بات نہیں ہے. اور آخری بات جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو افراد زندہ ہیں اور کسی کام پہ قدرت رکھتے ہیں اس معاملے میں ان سے جا کے آپ مدد مانگتے ہیں، ان سے اگر کسی طرح کی ہیلپ لیتے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کی حدیث اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. یہ زندہ لوگوں کے بارے میں، یعنی آپ ایک چیز کی قدرت رکھتے ہیں، ایک چیز کو کر سکتے ہیں، آپ زندہ ہیں اور کوئی کام کر سکتے ہیں تو نیچرل ہے. اب اگر کوئی آپ سے ہیلپ لے رہا ہے تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلب جو غیر فطری ہے، جو ایک آدمی کر ہی نہیں سکتا. جیسے آپ کسی آدمی سے کہیں کہ مجھے اولاد دے دو، یہ اس کے بس کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ حرام و ناجائز ہے. ایک آدمی مر چکا جس کا آپ پیر کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، وہ قبر کے اندر وہ تمہاری آواز نہیں سنتا، اس سے جا کے کہتے ہیں آپ مجھے مدد مانگیں. یہ ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش طلب کی جا رہی ہے. جو غلام قبیلہ حوازن کے جو غلام قید کر لیے گئے تو ان کو واپس لینے کی سفارش کر رہے ہیں. تو بات کیا ہے سفارش کی ہے؟ وہ بھی سفارش کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابھی حالت حیات میں ہے، ابھی زندہ ہیں، حیات ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ اگر ایک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا کام جو کر سکتا ہے آپ اس سے جا کے ہیلپ لے سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اصل بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ زندہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جب وہ زندہ تھے اور جو جس معاملے میں ان سے سفارش طلب کی جا رہی تھی وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا بھی. یہ مسئلہ ہے، اس میں ایھا نعبد و ایھاک نستعین والا مسئلہ بالکل نہیں ہے. تو اتنی ساری وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان شرکیات اور ان کفریات سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر شیخ، الحمدللہ بہت ہی ایک ذرا سی مجھے ایک ذرا سی چیز مجھے دیکھنی تھی. وہ شیخ کفایت نے جس ویڈیو کا جواب دیا اس کو چلائیے گا پھر سے، جی اس کو پھر سے چلائیے گا نا. اچھا یہ ختم ہوئی کہ نہیں دیکھیں تھوڑا سا، شاید کچھ بچا ہے کیا، اس میں کچھ اور بات ہے یا وہی بات ہے؟ ہم پورا پھر سے چلا دیں، اگر کچھ بچ گیا تو اس کو لے لیتے لاسٹ میں. پھر سے چلا دیں اس ویڈیو کو. ایک منٹ، کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے. شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ کے اندر، اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں حدیث نمبر 3690 ہے. اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. کیا فرمایا ہے میرے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو، کیا؟ نستعین برسول اللہ، ہم رب کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ روک دیں.
پھر سے جہاں چلائیں تو چالو رکھیں. مدد مانگ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نستعین، وہ فاتحہ والا نستعین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز کے باہر تم بھول جاتے ہو. یہ نماز کے باہر بھولے نہیں، یہ صحابہ بول رہے ہیں. اور کہا ایک کس نے ہمارے میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے بڑا بلنڈر یہ کیا ہے کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ والی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایاک مفعول ہے، نستعین فعل ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. ایاک نستعین کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. جبکہ اس حدیث کا جو لفظ ہے وہ نستعین رسول اللہ نہیں ہے. یہاں پر رسول جو ہے وہ نستعینوں کا مفعول نہیں آیا ہے، بلکہ نستعینو بے رسول اللہ ہے. تو نستعینو بے رسول اللہ کا مطلب یہ ہوگا ہی نہیں کہ ہم رسول اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. حالانکہ سیاق بھی یہ بتا رہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بات کر کے آ گئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہی نہیں کر رہے تھے، یہ گفتگو کر رہے تھے مسلمانوں سے. تو نستعینو بے رسول اللہ کا ترجمہ یہ کرنا کہ ہم رسول اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ تعریف ہے، یہ جھوٹ ہے. کیونکہ نستعینو رسول اللہ اگر ہوتا تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ ہم رسول اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. پر یہاں پہ حدیث کے الفاظ میں نستعینو رسول اللہ نہیں ہے، نستعینو بے رسول اللہ ہے، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدد طلب کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنی حق میں پیش کر کے مسلمانوں سے مدد طلب کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ ترجمہ کرنا کہ ہم رسول اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں یہ تحریف ہے. با جب آتا ہے نستعینوں کے بعد تو اس کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے مدد طلب کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جا کر کے بتاؤ کہ میری طرف سے یہ اجازت ہے اور میری طرف سے یہ میری سفارش لوگوں کے ساتھ جا کر کے پیش کر دو کہ میں تمہارے لیے سفارش کر رہا ہوں کہ ان کے جو بچے اور عورتیں تمہارے پاس غلام ہیں ان کو آزاد کر دو. تو یہ رسول اللہ سے مدد طلب ہی نہیں کر رہے تھے، یہ تو مدد طلب کر رہے تھے مسلمانوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سفارش لگایا تھا، سفارشی کے طور پہ، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں نستشفاؤ کا لفظ ہے. اچھا با جب نستعینوں کے ساتھ آتا ہے تو ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے مدد طلب کرنا. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یہ اصل میں یہاں پر جو نستعینو آیا ہے وہ ایاک نعبد والا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا نستعین نہیں ہے، بلکہ یہ والا نستعین ہے جس میں اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. تو یہاں پر صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ انسان صبر سے دعا کرے کہ اے صبر میرا مسئلہ حل کر دے یا اے نماز میرا مسئلہ حل کر دے، بلکہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا. تو انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ ہی سب سے بڑا بلندر ہے کہ انہوں نے با کو غائب کر دیا ترجمے سے جو با صلہ آیا تھا، اور ترجمہ کرتے ہوئے رسول اللہ کو مفعول بنا دیا. حالانکہ یہاں پہ رسول اللہ مفعول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے ساتھ با آیا ہوا ہے، اور با کے ذریعے سے رسول اللہ نستعینوں کا صلہ بن رہا ہے، اور اس کا ترجمہ رسول اللہ سے مدد طلب کرو کرنا یہ ترجمہ نہیں، یہ تحریف ہے، یہ جھوٹ ہے. اس کا اصل ترجمہ ہوگا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہماری بچیاں، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے غلام ہیں ان کو آزاد کر دیں. تو اصلی بلنڈر تو انہوں نے ترجمے میں کیا ہے.